کوئی لیڈر ہے، آپ کا امام مسجد ہے، آپ کو قرآن پاک پڑھانے والا ہے، آپ کا کوئی استاد ہے کسی کام کا، تو آپ اس کے لیے اگر علیحدہ مسند رکھتے ہیں، علیحدہ کرسی رکھتے ہیں، تو یہ اس طرح انتظام کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس طرح پہلے خطبہ دیتے تھے تو لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، لیکن دیکھا کہ میرے نبی کو ممبر کی ضرورت ہے تو کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ممبر بنا دیں۔ تو اس طرح انتظام کرنا۔ حضرت صالح کا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے چھپر بناتے ہیں، آپ وہاں چھپر میں رہیں، آپ نظارہ سارا دیکھتے رہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا چھپر میں میں اکیلا نہیں رہوں گا، میرے ساتھ ابو بکر بھی رہے گا۔ اچھا، جس بندے کو اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جو باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ بے اعتبارہ ہوتا ہے۔ باڈی گارڈ کس طرح کا؟ جس پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بدر والے دن غزوہ بدر میں اس موقع پر چھپر میں ساتھ ابو بکر صدیق اور یہ بتلایا ہے کہ میرے ابو بکر جیسا اعتبار کسی پہ مجھے نہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام چھپر میں رہے۔ اب لیڈر کا کام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریزی کرنا شروع کر، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور اتنی دعائیں مانگی، کبھی دعا میں اتنا وجد آ گیا کہ میرے نبی کے اوپر جو کملی تھی وہ اتر گئی۔ سیدہ صدیقہ اکبر نے چادر اٹھائی، میرے نبی کے کندھوں پہ رکھی، کہا یا رسول اللہ اللہ ہمیں فتح دے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن میرے نبی رو رہے، کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے، اگر یہ ختم ہو گئے تو دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ دین کے معاملات کو آگے کون چلائے گا؟ میرا مالک کرم فرما، ان کو فتح عطا کر۔ میرے نبی رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیرت کی کتب میں لکھا کہ میرے نبی کے آنسو کیونکہ آپ کے رخسار پر آئے تھے تو وہ موتی بن کے چمکنا شروع ہو گئے، موتی بن کے چمک رہے تھے۔ اور سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب میری اس امت کو، میری اس غلاموں کو فتح عطا کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، اس کی موت وہاں واقع ہوگی، یہ یہاں واسطے جہنم ہوگا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان شروع کیا، غزوہ شروع ہو گیا، تو اس کے اندر وہ جو پانی والا کنواں تھا، وہاں پر کافروں کے کچھ بندے پانی پینے آتے ہے، جنگ کا موقع۔ تو میرے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو پانی نہیں پینے دینا، یہ دشمن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، پینے دے، لینے دے پانی، جنگ کا موقع ہے، دشمن ہے سامنے۔ فرمایا پانی لینے دے۔ ان پانی پینے والوں میں سے ایک صحابی رسول جو بعد میں مسلمان ہوئے حضرت حکیم بن حزام تھے، انہوں نے نبی کا یہ اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا، کہا کہ جو محبوب اللہ کا پیارا دشمن کو بھی پانی پینے سے نہیں روک رہا، وہی اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی چیز کو دیکھیں کہ جب حضرت امام زین العابدین آپ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو راستے میں وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں خیمہ لگا، ایک بندہ آپ کے پاس پانی پینے آیا، کہنے لگا میں مسافر ہوں، پانی لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے پانی دیں گے؟ آپ نے پیالہ بھرا، اس کو پانی دے دیا، وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کہا میں نے تو پہچان لیا۔ کہا میں وہی ہوں جس نے آپ کے سارے خاندان کو کربلا میں شہید کروایا تھا۔ فرمایا میں نے پہچان لیا ہے۔ تو کہا ہم نے تو پانی بند کیا تھا، آپ سے پہلی مرتبہ پانی مانگا ہے آپ نے دے دیا۔ فرمایا وہ تیری نسل کی تربیت تھی، یہ مصطفیٰ کے گھرانے کی تربیت، وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا طریقہ ہے۔ میرے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی کافروں کے لیے پانی روکا نہیں، اس کی برکت سے اللہ نے حضرت حکیم بن حزام کو ایمان کی دولت عطا کی۔
اور پھر اگلی بات دیکھیے، اب جب نبی پاک علیہ السلام اس چھپر میں تھے نا تو حضور وظیفہ پڑھ رہے تھے، وظیفے پڑھنا پریشانی کی عالم میں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور میرے نبی کون سا وظیفہ پڑھ رہے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 3 بار چکر لگایا، جنگ چھوڑ دیتا تھا کہ میں اپنے نبی کو دیکھ کے آؤں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، کسی نے میرے نبی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ کہتے 3 مرتبہ میں گیا، میرے نبی سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، نبی پاک کے بار بار کہہ رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فتح کا، یہ فتح کے لیے بہترین وظیفہ ہے غزوہ بدر کا، کہ اگر آپ فتح چاہتے ہیں دشمن پر تو عملی اعتبار سے بھی قدم اٹھائیں اور اپنے پیاروں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کریں کہ وہ مصلی بچھا کے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ دیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام وہاں صفے سیدھی کر رہے تھے، صفے سیدھی کرتے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو ایسے تیر لگایا، فرمایا تیرا پیٹ باہر آ رہا ہے، تو لائن سے آگے آ رہا ہے، اپنی لائن ٹھیک کر لے۔ اب جنگ کا موقع ہے، میرے نبی نے تیر ایسے لگایا اس کے پیٹ میں تھوڑا زیادہ لگ گیا، تکلیف ہوئی، تو عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب مجھے تکلیف ہو گئی، آپ کی یہ نوک لگی ہے تیر کی، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے، اب آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں ہے کوئی ایسا لیڈر، آج تو لوگ گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، لیڈروں کے چاہنے والے، لیڈروں کے چاہنے والوں کی موت ہو جاتی ہے، لیڈر آپ خود کنٹینر میں بیٹھا ہے، کوئی خود کہیں بیٹھا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کہ میرے چاہنے والے کس طرح ہو رہے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کا سبق یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے لیڈر ہیں، دین کے لیڈر ہیں، لیکن اگر کسی ایک غلام کو اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ دینے کے لیے اللہ کا نبی تیار ہو گیا، فرمایا بدلہ لے لو۔ اب جب بدلہ لینے کی باری آئی تو میرے نبی نے اپنا قمیض اٹھا دیا، فرمایا تجھے پیٹ پہ لگی ہے، یہ پکڑ تیر، یہ پکڑ نیزہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے نبی کو اتنی تکلیف دے دے۔ اب صحابی رسول تھے، جب میرے نبی نے قمیض اوپر کیا صحابی میرے نبی سے لپٹ گئے، بوسہ لیا اور اس جگہ سے پیٹ کو چوم لیا، تو میرے نبی نے فرمایا تو تو بدلہ لینا چاہتا تھا، تو تو بدلہ لینے آیا تھا، آج تو نے میرے جسم کو چوم لیا۔ تو کہنے لگے اللہ کے محبوب بدلہ لینا تو بہانہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، جنگ کا میدان ہے، کیا پتا کہ میں جہاں جان دے کے چلا جاؤں تو قیامت والے دن یہ تو کہہ سکوں گا کہ میرا آخری عمل یہ تھا کہ میرا جسم میرے نبی کے ساتھ مرش ہو گیا، میں یہ برکت لینا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے صحابی رسول ایک فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑے سے بال ہیں، یہ بال لے لو، میری مرنے کے بعد میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ کہا بال اور زبان کے نیچے اور مرنے کے بعد، کہا یہ میرے نبی کی زلفوں کے بال ہیں، اللہ اس کی برکت سے میرے قبر کے معاملات ٹھیک کر۔ تو یہ سبق ہے غزوہ بدر کا کہ انصاف کو اجاگر کیا، انصاف کو لے کے آگے چلے۔ اور پھر اسی موقع پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کا نام حضرت عکاشہ بن محصن ہے، حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب میں جنگ کر رہا ہوں، جنگ کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگر مہربانی کریں تو کوئی تلوار دے دیں۔ مسلمانوں کے پاس ویسے ہی اتنا اسلحہ نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ زمین پہ لیا اور نیچے ایک چھڑی پڑی تھی، لکڑی تھی، میرے نبی نے اٹھائی، فرمایا یہ لے جا کے جہاد کر۔ ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ صحابی رسول کا عقیدہ چیک کریں، صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو چھڑی ہے، یہ سوٹی ہے، اس کے ساتھ میں جنگ نہیں کر سکتا، سامنے تلواریں ہیں، نیزے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لکڑی لے جا، جنگ کر، ہے تو لکڑی لیکن یہ کام تلوار کا کرے گی، یہ کام تلوار کا کرے گی۔ جیسے صحابی نے
اب وہ لکڑی نہ رہی، لوہے کی تلوار بنی، صحابی جنگ کرتے رہے۔ اور یہ صرف وہ نہیں، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا نا معجزہ، وہ اپنے ڈنڈے کو چھوڑا تھا تو وہ اژدہا بنا تھا، وہ باقی سانپوں کو کھا گیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا بن گیا تھا؟ وہی عصا، وہی ڈنڈا بن گیا تھا۔ لیکن میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ میرے نبی نے جو چھڑی دی تھی وہ بعد میں دوبارہ چھڑی نہیں بنی، وہ دوبارہ بعد میں چھڑی نہیں بنی، بلکہ صحابی رسول نے غزوہ بدر میں بھی جنگ کی، غزوہ احد میں بھی اسی کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ میرے نبی کے وصال تک جنگ کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آ کر اس صحابی رسول کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت بھی وہ تلوار سلامت کہ میرے نبی کا معجزہ۔ اور آخر میں جو بات ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی غزوہ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر ایک صحابی رسول حضرت حارثہ شہید ہوا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ایک سند موجود ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، مسلمانی والا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیں۔ عورت آئی میرے نبی کے پاس، جنگ کے اندر بیٹا شہید ہو گیا، کہا اللہ کے محبوب بتائیں اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، سکون میں ہے تو پھر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میرا بیٹا تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو میں پھر لوہا کروں گی، میں ماتم کروں گی، میں واویلا کروں گی۔ یہ یاد رکھیں گے، اس وقت کی بات ہے جب تک ماتم منع نہیں تھا، لوہا اس وقت منع نہیں ہوا تھا۔ یہ میں کسی دن انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ تو بعد میں میرے نبی نے منع کر دیا تھا کہ وہ بندہ جو اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے سینے کو پیٹے، اپنے گالوں کو رخساروں کو نوچے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے بتائیں اگر میرا بیٹا سکھ میں ہے، سکون میں ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر میرا بیٹا تکلیف میں ہے تو میں اس کے لیے روؤں گی، واویلا کروں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا مائی پریشان نہ ہو، رب کی ایک جنت نہیں ہے، رب کی 8 جنتیں۔ کیا فرمایا؟ رب کی 8 جنتیں ہیں، اور فرمایا میرے رب نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس عطا فرمائی۔ اچھا بندہ فوت ہو جائے، دل کے حالات کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اچھا مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، جنتی یا دوستی یا کون جانتا ہے؟ میں نے بخاری مسلم کی روایت پڑھی ہے، صحابیہ نے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی نے جواب دیا تیرا بیٹا جنت میں ہے، اور کون سی جنت میں ہے؟ جنت۔ یہ نبی کو پتہ چل گیا یہاں زمین پہ بیٹھے کہ کون سی جنت میں ہے۔ یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو نگاہ نبوت عطا کی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اور صحابیہ نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اکثر ہمارے یہاں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کو تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جس کو اپنا نہ پتہ ہو وہ دوسرے کا تو کچھ نہیں نہ بتا سکتا، جس کو اپنا نہ پتہ ہو وہ دوسرے کا تو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا سرکار نے فرمایا ہے نا کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے اچھا نواسوں کا پتہ ہے، صحابہ کا پتہ ہے کہ یہ جنتی ہیں، نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں۔ واہ آپ کی حدیث کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ افسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس چیز پہ لگا دی جاتی ہے کہ نبی کا قرآن حدیث سے عیب تلاش کریں۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جو قرآن حدیث اس وجہ سے پڑھتا ہے میں اپنے نبی کی شان تلاش کروں، میں اپنے نبی کی عظمت تلاش کروں کہ میرے رب نے میرے نبی کو کون کون سا کمال دیا، کون کون سی عظمت دی ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں